أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین وعلى اصحابہ الذین ادرکوا صحبۃ النبی مع الایمان وماتوا على الإيمان ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين الملعونين والصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية وصولة الحيدرية وإسمة الفاطمية وحلم الحسنية والشجاعة الحسينية وإبادة السجادية وعلوم الباقرية والصداقة الجعفرية والفيض الكاظمية والذرية الرضوية والجودة التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية وغيبة الإلهية. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. میرے محترم، میرے بزرگان، ہماری گفتگو قرآن فہمی کے حوالے سے ہو رہی تھی. قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے 3 طریقوں کا آپ کی خدمت میں گزارش کی گئی تھی. شان نزول کے ذریعے سے بھی قرآن سمجھا جا سکتا ہے، تفسیر کے ذریعے سے بھی قرآن سمجھا جا سکتا ہے، اور تعویل کے ذریعے سے بھی قرآن سمجھا جا سکتا ہے. آج ایک اور طریقہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور اس سے آپ اندازہ کریں گے کہ اس سے قرآن مجید کو اگر سمجھنا ہو تو اس کا کیا طریقہ کار ہے. اس طریقہ کار کے ذریعے سے ہم کوشش کریں گے کہ آج ایمان حضرت ابو طالب علیہ السلام پر گفتگو کریں، قرآن بھی سمجھا جائے اور ایمان ابو طالب بھی ہمارے سامنے قرآن کے ذریعے سے واضح ہو جائے. تو زحمت کیجیے گا اپنے اپنے مرحومین کو سامنے رکھ کر
ان کی بلندی درجات کے لیے بلند آواز سے محمد وآل محمد کی عظمت میں درود بھیجیں۔ میرے محترم، پورے قرآن کا اگر ہم مطالعہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، توجہ میری طرف رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن میں کسی کافر کی بات کو اپنی بات نہیں کہا، کبھی کسی کافر کے کام کو اللہ نے اپنا کام نہیں کہا۔ جب بھی کسی کے کام کو، کسی کی بات کو اپنی بات کہا ہے تو وہ یا نبی تھا اللہ کا، یا اللہ کا ولی تھا، یا اللہ کا کوئی برگزیدہ شخصیت تھی۔ کسی کافر کی بات کو اللہ نے اپنا نہیں کہا۔ یہ اس طریقے سے ہمیں پتہ چلے گا کہ حضرت ابو طالب کی باتوں کو کرتے ابو طالب تھے۔ اللہ kehta تھا یہ ابو طالب نے نہیں کیا، میں اللہ نے کیا ہے۔ کرتا کوئی اور تھا، چونکہ مومن کی بات کو، نبی کی بات کو، ولی کی بات کو، برگزیدہ شخصیات کی باتوں کو اللہ ہمیشہ اپنی باتیں کہتا رہا ہے۔ کافر کی بات کو اللہ نے اپنی بات نہیں کہا۔ دو بندے ایسے ہیں جنہوں نے دو نبیوں کو پالا ہے۔ ایک نبی کو پالنے والا ابو طالب ہے، اور ایک بندہ ہے جس نے نبی کو پالا ہے، وہ فرعون ہے۔ اللہ نے فرعون کی باتوں کو نہیں کہا فرعون تو غلط کہتا ہے، یہ تو میں نے پالا ہے، لیکن ابو طالب کی باتوں کو یہ کہتا ہے کہ ابو طالب نے تو نہیں، یہ میں اللہ نے پالا ہے۔ میں کھل کے ان آیات کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور آج ایک نتیجہ ایک اور طریقے سے ایمان ابو طالب آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ پھر زحمت کیجیے گا، ماشاءاللہ کافی تعداد میں گیٹ تک لوگ آ گئے ہیں۔ اپنے اپنے مرحومین کو ذہن میں رکھ کر ان کی بلندی درجات کے لیے بلند آواز سے محمد وآل محمد کی عظمت میں درود بھیجیے گا۔ جب جنگ بدر ہونے لگی، میں دو تین مثالیں دے دوں تاکہ ذہن بالکل کلیئر ہو جائے اور جلدی سے پھر اپنی بحث کی طرف آ جاؤں۔ جنگ بدر ہونے لگی، ماشاءاللہ دوسری طرف سے حضرت ابو سفیان خالد بن ولید کو ساتھ لے کر خود آ کر سرور کائنات کو ختم کرنے کے لیے، ان کے مشن کو ختم کرنے کے لیے، اسلام کی جو پہلی جنگ ہوئی ہے اس میں حضرت ابو سفیان دوسری طرف سے لشکر لے کے آئے۔ ان کے ساتھ خالد بن ولید بھی ان کے ساتھ تھے، مالک بن نویرہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ جو یہ ساری کی ساری ٹیم فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئی، یہ ساری ٹیم آخری وقت تک کوشش کرتی رہی کہ ہم سرور کائنات کو شہید کر سکیں، پوری کی پوری ٹیم۔ لہذا ہم اس ابو سفیان کی بات کر رہے ہیں جو فتح مکہ سے پہلے کا ابو سفیان تھا، اسلام کا سے پہلے کا۔ یہ جب ہوئی ہے نا جنگ احد، تو سرور کائنات نے ارشاد فرمایا اپنے کوئی صحابیوں کو کہ یہ جو جگہ ہے نا، اس جگہ کو آپ نے نہیں چھوڑنا، جنگ ہم ہار جائیں تو بھی نہیں چھوڑنا، جیت جائیں تو بھی نہیں چھوڑنا۔ جب علی کے وجہ سے یہ جنگ جیت لی تو وہ سارے مال غنیمت اکٹھا کر رہے تھے، تو یہ بھی 8-10 آدمی جو اس جگہ کھڑے تھے یہ بھی بھاگ کے آ گئے، کوئی تلوار اٹھا رہا تھا، کوئی چھڑی اٹھا رہا تھا۔ تو اسی دروازے سے خالد بن ولید اندر داخل ہوا، اور اسی نے ہی سرور کائنات پہ حملہ ہوا اور دانت شہید ہوا۔ تو یہ میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جب یہ لوگ غیر مسلم تھے، مشرک تھے، اور سرور کائنات کو قتل کرنا چاہتے تھے۔
فتح مکہ کے بعد یہ اسلام قبول کیا۔ بہرحال جب یہ آنے لگے جنگ بدر آپ کا مزاج بن گیا، بیٹھ جو بچوں، تو آپ آنے لگے تو ان کا لشکر کئی گنا زیادہ تھا، بہت بڑا لشکر تھا، اور مسلمان صرف 313 تھے۔ مسلمانوں کے پاس ہتھیار بھی کم تھے، اسلحہ بھی کم تھا، تو اس وقت ان کا لشکر اتنا زیادہ تھا کہ 3-4 گنا 2000 سے زیادہ جنگجو تھے، یہاں 313 تھے۔ ان کے پاس زریں تھی، گھوڑے تھے، تلواریں تھی، خوت تھے، ہتھیار جو اسلحہ ہوتا ہے لڑنے کا وہ سارا مکمل تھا۔ یہاں صرف 5 آدمی کے پاس تلواریں تھی، باقی کسی کے پاس زرہ تھی، کسی کے پاس نہیں تھی۔ پہلی اسلام کی جنگ، تو اس میں ہوا یہ کہ جب ان کا آنے کی وجہ سے بہت دھوڑ اٹھ رہی تھی اور مسلمان کہیں گھبرا نہ جائے، تو سرور کائنات نے، سورہ انفال کی یہ آیت ہے، سرور کائنات نے امیر المومنین سے کہا یا علی بدر کے میدان سے مجھے تھوڑی سی مٹی اٹھا کے دو۔ مٹی علی نے اٹھا کے دی، سرور کائنات نے وہ مٹی اپنے دائیں ہاتھ میں لی، جس طرف سے ابو سفیان کا لشکر آ رہا تھا اس طرف مٹی کو پھینکا۔ دینے والا علی ہے، پھینکنے والا محمد ہے، لیکن قرآن میں اللہ کہتا ہے اذ رمیتا ما رمیتا ولکن اللہ رما، محمد یہ مٹی علی نے تجھے نہیں دی، میں اللہ کو دی ہے، تو نے نہیں پھینکی، میں اللہ نے پھینکی ہے۔ تو مٹی تو پھینکی تھی سرور کائنات نے، چونکہ یہ اللہ کے نبی ہیں، ان کے کام کو، ان کے فعل کو اللہ نے اپنا فعل قرار دیا ہے۔ یہ آپ نے نہیں پھینکی، میں نے پھینکی ہے۔ 2-3 دن پہلے مجلس میں نے نقل کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ نے 2 بندے بھیجے انطاکیہ، سورہ یاسین میں وہ اللہ کہتا ہے ارسلنا الیہم، میں اللہ نے بھیجے 2 بندے انطاکیہ، انہوں نے دونوں مبلغین کو کمرے میں بند کر کے پھینکی لگائی، فَأَزَّزْنَاهُ بِثَالِثٍ، پھر میں اللہ نے تیسرا بھیجا عیسیٰ نے تھا، لیکن اللہ کہہ رہا ہے میں نے بھیجا۔ کیوں عیسیٰ کی بات کو اپنی بات کہی؟ چونکہ عیسیٰ اس کا برگزیدہ شخصیت تھی، اس کا نبی تھا، اس کا وسیع تھا۔ اسی طریقے سے اور بہت ساری مثالیں، میں اس کی طرف نہیں آتا۔ اب آ جائے 2 آدمی میں نے ذکر کیا، ایک ابو طالب اور ایک جناب موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی ہے فرعون نے۔ اچھا، فرعون نے جو پالا ہے، سورہ شعراء نے فرعون کو بھی تانا دیا ہے، اپنا موسیٰ کو فرعون نے، سورہ شعراء میں جب موسیٰ گئے تھے نا، یہ 2-3 دن کی مجلس میں آپ کو کہا تھا کہ موسیٰ اور ہارون پہنچ گئے تھے فرعون کے دربار میں، تو اس وقت فرعون کو انہوں نے تبلیغ کی، تو فرعون نے اسے تانا دیا موسیٰ کو۔ قرآن مجید سورہ شعراء نے وہ تانا لکھا، الم نربک ولیدا فینا، اے موسیٰ تو اتنا سارا نہیں تھا، تجھے پال پوس کے میں فرعون نے بڑا کیا۔ الم نربک فینا ولیدا، ولید کہتے بالکل تازہ پیدا بچہ، بہت چھوٹا تھا، صندوق میں جب تمہاری ماں نے رکھ کے بھیجا تھا، اتنے چھوٹے سارے کو میں نے پالا تھا، تو آج تو مجھے دین کی تبلیغ کرنے کے لیے آ گیا ہے۔ اللہ نے نہیں کہا نہیں فرعون تو نے نہیں پالا، یہ میں نے پالا ہے۔ کیوں؟ اللہ کبھی کسی کافر کے کام کو اپنا کام نہیں کہتا، کسی کافر کے کام کو اپنا کام نہیں کہتا، لیکن ادھر پالا عبد المطلب اور ابو طالب نے ہے۔ سورہ زحا میں اللہ سرور کائنات کو کہہ رہا ہے الم یجد کا یتیما فآوا، اے محمد تو یتیم نہیں تھا، تجھے میں اللہ نے پالا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ تو ہر مومن کے قول کو اپنا قول کہتا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ ابو طالب صاحب ایمان نہیں تھے تو اللہ ابو طالب کے کام کو اپنا کام کیوں کہہ رہا ہے؟ اچھا چلیں، آپ کی توجہ ہو گئی یار۔ میں آپ نے چند دن سے ملاحظہ کیا ہے، مجھے تعجب ہوا ہے، آپ کو بھی ہوا ہوگا، یا اللہ
تو نے کتنی چھوٹی سی بات پہ احسان جتلایا ہے. یہ تو خان مسلمان کے لوگ بھی اتنی بات پر احسان نہیں جتلاتے. کبھی ہوا ہے خان مسلمان نے کسی نے یتیم کی پرورش کی ہو، یتیم کو پالا ہو، جب وہ بڑا ہو گیا ہو تو اسے کہا ہو کہ تو یتیم تھا تجھے میں نے پالا؟ برا سمجھا جاتا ہے. اس پورے علاقے میں کہ خصوصاً یتیم کو کسی نے پالا ہے، پڑھایا ہے، بڑا کیا ہے. اب بات بات پہ وہ بیچارہ کوئی بات کرے نہ کرے تو وہ کہتا ہے کہ تو یتیم نہیں تھا تجھے میں نے پالا ہے. یا اللہ مجھے تو بڑا عجیب لگ رہا ہے، تو سید الانبیاء سے کہہ رہا ہے، تو سردار انبیاء سے کہہ رہا ہے الم یجدک یتیما فآویٰ. اے محمد تو یتیم نہیں تھا، میں نے تجھے پالا. یا اللہ مجھے تو بڑا عجیب لگ رہا ہے. میرا ذہن یہ کہتا ہے کہ اگر تو نے احسان جتلانا ہی تھا، احسان جتلانا ہی تھا تو تو کہتا اے محمد کیا میں نے تجھے سید الانبیاء نہیں بنایا؟ چلو کوئی بات تھی، اتنا بڑا احسان ہے کیونکہ تمام انبیاء کو سردار بنایا ہے. یا اللہ تو نے احسان جتلانا تھا تو میرا ذہن یہ کہتا ہے تو کہتا جی اے محمد میں نے تجھے صاحب معراج بنایا. چلو یہ بھی بہت بڑا احسان ہے، اور نبی کوئی نہیں معراج پہ گیا، سرور کائنات معراج پہ گئے. یا اللہ میرا ذہن یہ کہتا ہے کہ اگر تو نے احسان جتلانا تھا تو کہہ دیتا اے محمد میں نے تجھے شافع محشر بنایا ہے. یا اللہ اتنے اتنے بڑے تو نے احسان کیے ہیں، سید الانبیاء بنایا، سردار بنایا، صاحب معراج بنایا، شافع محشر بنایا، اتنی عظمتیں دی، رحمت للعالمین بنایا، زہرا کا بابا بنایا، علی کا بھائی بنایا. تو یا اللہ اتنے بڑے بڑے تو نے احسان کیے تھے، تو نے وہ احسان یاد نہیں دلائے. اور ایک چھوٹا سا احسان جو ہمارے معاشرے میں برا سمجھا جاتا ہے، ہم بھی اسے اچھا نہیں سمجھتے. تو سورہ ضحیٰ میں کہہ رہا ہے اے محمد الم یجدک یتیما فآویٰ، تو یتیم نہیں تھا، میں نے تجھے جو ہے وہ پالا ہے اور بڑا کیا ہے. تو یا اللہ مجھے بڑا عجیب لگ رہا ہے. شاید آواز قدرت آئے یہ جو امت محمدیہ ہے یہ رسول اللہ کے معاشر کے شافع معاشر ہونے کو نہیں بھولے گی. یہ جو امت ہے یہ یاد رحمت للعالمین کو نہیں بھولے گی. یہ جو امت ہے اس کے سید الانبیاء ہونے کو نہیں بھولے گی. یہ زہرا کے بابا ہونے کو نہیں بھولے گی. یہ علی کے بھائی ہونے کو نہیں بھولے گی. یہ امت بھولے گی تو میرے ابو طالب کے احسان کو. یہ بھولے گی تو میرے ابو طالب کے احسان کو. اب میں نے جب قرآن میں لکھ دیا نا الم یجدک یتیما فآویٰ، قرآن کا رٹا لگانے والے جب پہنچیں گے اس آیت پر تو ان کے ذہن میں آئے گا پالا تو ابو طالب نے تھا. میرا دوست مشیت ہوتی ہے، آپ کا مزاج بن گیا. میں ایک اور چھوٹی سی مثال دوں. بھائی ابو طالب نے کوئی احسان کیا ہے سرور کائنات کو پال کے. آپ لوگوں پر کتابوں میں اعتراض کرتے ہیں، کچھ شیعہ کہتے ہیں کہ ابو طالب نے پالا تھا، ابو طالب نے پالا تھا. تو بڑا کام کیا تھا. ہمارے علاقے میں بھی اللہ نہ کرے خان مسلمان میں بھی ایسا ہوتا ہے، بھائی اگر فوت ہو جائے تو اس کی اولاد کو کون پالتا ہے؟ یا بھائی پالتے ہیں، یا ماموں پالتے ہیں، یا دادی پالتی ہے، یا دادا پالتا ہے، رشتہ دار ہی پالتے ہیں. تو ابو طالب نے اگر پالا تھا تو کیا کیا تھا؟ وہ کمال تو نہیں کیا. جس طرح ہم لوگ یتیموں کو پالتے ہیں اسی طرح ابو طالب نے بھی پالا تھا. تو پھر آپ شیعہ اکڑتے کیوں ہو؟ وہ جی ابو طالب نے بھی پالا تھا، تو ابو طالب نے پالتا تو کون پالتا؟ تو باہر کیا کے پالتے؟ چاچا تو وہی تھا. جب تک دادا زندہ رہا عبد المطلب وہ پرورش کرتے رہے. جب دادا اس دنیا سے چلے گئے تو اب چاچے کے علاوہ تو اور کوئی رشتہ دار نہیں تھا زیادہ قریبی. تو انہوں نے کون سا احسان کیا ہے؟
تو آپ شیعہ اکڑتے ہو جی ابو طالب نے پالا 22 سال پالا 22 سال کھلایا ایک گھر میں رکھا شادی کروائی یہ کیا وہ کیا پتہ نہیں کیا کیا آپ لوگ کہتے ہیں تو چاچے تو کرتے ہی رہتے ہیں ماموں بھی کرتے رہتے ہیں رشتہ دار بھی کرتے رہتے ہیں تو یہ ابو طالب نے کوئی انوکھا کام تو نہیں کیا یہ آپ لوگوں پہ اعتراض ہوتا ہے میں تھوڑی سی آپ کی توجہ چاہوں گا پر بڑا لطف آ جائے گا آپ کو میرا دوست ہمیشہ انسان کو اللہ نے جو عقل دی ہے اس عقل کا تقاضا یہ ہے کہ جب کبھی کسی جگہ مقابلہ ہو اور ایک چیز چھوڑنی پڑے عقل یہ کہتا ہے جس چیز کی ویلیو کم ہوتی ہے اسے چھوڑ دیا جاتا ہے اور جس چیز کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے اس کو بچا لیا جاتا ہے مثلا میں مثال دیتا ہوں اللہ نہ کرے کسی کو شوگر ہے ڈاکٹر کے پاس گیا آدھا پاؤں جو ہے وہ گلا ہوا تھا تو ڈاکٹر نے کہا کہ بچنا ہے زندہ رہنا ہے تو اس پاؤں کو کاٹنا پڑے گا تو اب عقل کیا کہتا ہے کہ وہ پاؤں کٹوائے یا مر جائے عقل کہتا ہے کہ پاؤں کٹوا دے گا گزارا پاؤں کے بغیر تو چل جائے گا لیکن وہ چند دن اور زندہ رہنا چاہتا ہے چلے میں اس سے اور سادہ مثال دیتا ہوں ایک آدمی ہے دو اس کے ہیں ایک ہے دوست ایک ہے بھائی اللہ نہ کرے کوئی ایسا موقع آ جائے کہ اگر ایک کو ہر صورت میں چھوڑنا پڑے اس کا دل نہ ہو چھوڑنے کا کسی ایک کو چھوڑنا پڑے آپ مجھے بتائیں وہ بھائی کو چھوڑے گا یا اپنا دوست کو چھوڑے گا دوست کو چھوڑے گا چونکہ دوست کی ویلیو بھائی سے کم ہے دوست تو دوست ہے بھائی جو ہے وہ ماں پہ جایا ہے وہ تو خون ہے بھائی کو بچائے گا دوست کو چھوڑے گا ایک قدم اور آگے آ جائے کسی جگہ اللہ نہ کرے یہ معاملہ آ جائے ایک طرف بیٹا ہے ایک طرف بھائی ہے اب وہ کس کو چھوڑے گا کس کو بچائے گا بھائی کو چھوڑ دے گا کیونکہ بھائی تو بابا کا خون ہے نا بیٹا تو اس کا اپنا خون ہے یہ بھائی کو چھوڑ دے گا بیٹے کو بچا لے گا اچھا اگلا ایک مرحلہ آ جائے ایک جگہ آ کے معاملہ آ جاتا ہے دین کا اور بیٹے کا یا دین چھوڑنا پڑے گا یا بیٹا تو عقل کیا کہتا ہے کس کو چھوڑے گا بیٹے کو چھوڑ دے گا دین کو بچا دے گا بیٹے کو قربان کر دے گا دین کو بچا لے گا میں دنیا والوں سے کہتا ہوں دنیا والوں میں اور آپ بھی جو تو ماں کو پالتے ہیں لیکن ابو طالب محمد کو عبداللہ کا یتیم سمجھ کر نہیں پال رہا تھا دین سمجھ کر پال رہا تھا دین سمجھ کر پال رہا تھا اسی وجہ سے تو شیب ابی طالب نے جب سرور کائنات کو خطرہ ہو رہا تھا تو اس وقت سرور کائنات کے بستر پہ کبھی علی کو لٹاتے ہیں کبھی جعفر کو لٹاتے ہیں کبھی طالب کو لٹاتے ہیں کہ اگر کوئی دشمن آ کے حملہ کرے میرے بیٹے کٹ جائے دین بچ جائے وہ دین سمجھ کے اور سرور کائنات کے ساتھ بھی ایک دفعہ ایسا ہوا ابو طالب کا بدلہ سرور کائنات نے بڑے بدلے سے اتارا ابو طالب نے اپنے بیٹے قربان کرنے کے لیے سرور کائنات پر بستر پر لٹاتے تھے یہ تو اللہ کی مہربانی تھی اللہ چاہتا تھا محمد میں زندہ رہے علی میں زندہ رہے شب ہجرت اگر خطرہ تھا تو ابو طالب کا بیٹا آ کے سو گیا کہا اے چلے جائیں کیونکہ محمد دین تھا سرور کائنات بھی تشریف فرما تھے اور سرور کائنات کا ایک بچہ پیدا ہوا تھا ماریہ قطبیہ کے بطن سے جن کی وجہ سے حضرت کا لقب بھی ہے ابو القاسم کنیت ہے قاسم اس کا نام تھا تو قاسم پیدا ہوئے ایک زانو میں قاسم بیٹھے ہوئے تھے ایک زانو میں ساتھ میرے آقا حسین بیٹھے ہوئے تھے یہ دونوں بیٹا بھی نواسا بھی سرور کائنات دونوں کو اٹھا کے بیٹھے ہوئے تھے حضرت اسرائیل آ گئے حضرت اسرائیل کہنے لگے اے محمد یہ تیری عزت ہے تیرا وقار ہے اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور مجھے کہا ہے محمد سے پوچھ لینا آیا قاسم دینا ہے یا حسین دینا ہے سرور کائنات جس کا کہے اس کی روح قبض کر لینا دوسرا چھوڑانا
تو یا رسول اللہ آپ مجھے بتائیں آپ نے جو آپ کے دائیں زانو پہ قاسم بیٹھے ہیں یہ دینے ہیں یا بائیں زانو پہ جو حسین بیٹھا ہے یہ دینا ہے؟ سرور کائنات نے ایک دفعہ دیکھا بڑے غور سے جناب قاسم کی طرف، پھر دیکھا بڑے غور سے جناب حسین کی طرف۔ اپنے بیٹے کو جب دیکھا تو قاسم صرف بیٹا نظر آیا محمد کا، اور جب حسین کو دیکھا تو حسین نہ صرف بیٹا نظر آیا بلکہ محمد کی شریعت کی حفاظت کرنے والا نظر آیا۔ قاسم صرف بیٹا نظر آیا، حسین دین نظر آیا۔ رسول نے بھی کہا اسرائیل میرے بیٹے کو لاج لے جا، میرا دین بچ جائے، میرے دین کا محافظ بچ جائے۔ دین کے محافظ کو بچا لیا، بیٹا کہا لے جاؤ، لے جانا چاہتے ہیں تو حضرت ابو طالب، یہ ہمارے ہے کتاب ان کی سیاہ ستہ کی صحیح بخاری، بڑی زبردست کتاب ہے، بہت اچھی کتاب ہے۔ اس میں ایک روایت اس نے لکھی ہے، حضرت ابو طالب کے ساتھ تشریف لے گئے سرور کائنات، حضرت ان کو جو ہے لے جاتے تھے تجارتی قافلے۔ حضرت ابو طالب بھی، یہ لوگ غریب خاندان نہیں تھے، لوگوں نے آپ کو نقشہ اس طرح کا بتایا ہے کہ وہ بڑے غریب تھے اور یہ ان کی حالت نہیں تھی۔ ایک کتاب لکھی ہوئی ہے کہ امیر المومنین کے 27 کنویں تھے۔ آپ لوگ جو دیہاتوں میں رہتے ہیں پرانے زمانے والے، انہیں اندازہ ہوگا ایک کنواں کم از کم 100 مربع زمین کے درمیان ہوتا تھا۔ یہ غریب لوگ نہیں تھے، ہاں جو کچھ ان کے پاس ہوتا، کوئی مانگنے آتا سب کچھ دے دیتے، اپنے پاس پھر کچھ نہیں رکھتے تھے، سب کچھ دے دیتے تھے۔ بہرحال وہ علیحدہ موضوع، علیحدہ بحث۔ تو یہ تجارت کے لیے لے گئے حضرت ابو طالب صاحب جناب سرور کائنات کو، یہ ہمارے ساتھ جائیں۔ جب پہنچے شام، تو شام میں مکے کا ایک شخص رہتا تھا زید بہت بڑا تاجر تھا شام کا۔ جب اسے پتا چلا کہ حضرت محمد آئے ہوئے، ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا تھا، لوگ بطور نبی نہیں جانتے تھے سرور کائنات کو، لیکن سرور کائنات کے اوصاف حمیدہ پورے علاقے میں ہر کسی کو پتا تھا کہ یہ بڑے نیک آدمی ہیں، بڑے صادق ہیں، امین ہیں، سچے ہیں، بہت ساری خصوصیات جو اس زمانے سرور کائنات نے پہلے اپنا کردار بنوایا تھا، بعد میں اپنی نبوت بنوائی تھی۔ پہلے کردار بنوایا تھا، میرے موقع نہیں ہے کہ میں اس طرف ذہن کو لے جاؤں، باتیں تو 2-3 ذہن میں آ رہی ہیں، لیکن بہرحال جب وہاں پہنچے تو وہ حضرت ابو طالب کے پاس آئے کہ اے ابو طالب آپ بھی تشریف لائے ہیں، اور سرور کائنات کا کہا کہ یہ بھی آئے ہیں، بہت عظیم شخصیت ہے، میں ان کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں ایک کھانا میں کھلاؤں، جس طرح آپ لوگ بھی مہمان نواز ہیں، معمولاً اس طرح کی کوئی شخصیت آ جائیں تو خواہش کرتے ہیں۔ تو حضرت کہا جی میں آپ کو کھانا کھلانا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو طالب گئے سرور کائنات کے پاس، مکی کو لے گئے، زید مکی کو، تو وہ عرض کرنے لگا کہ اگر آپ راضی ہو جائیں تو میں چاہتا ہوں آپ کے لیے بہترین دعوت کا اہتمام کروں، میری بڑی خواہش ہے، اور پھر میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ راضی ہو گئے نا، جتنے قافلے آئے ہوئے ہیں شام میں، جتنے قافلے، سب کو میں اس دعوت میں بلا لوں گا، وہ دعوت آپ کا کھانا آپ کے اعزاز میں ہوگا، لیکن کھائیں گے آپ کے صدقے سارے لوگ جتنے لوگ بھی ہیں ان کو آپ کے صدقے میں کھلاؤں گا۔ تو حضرت نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کے پاس آؤں گا۔ 2 دن کے بعد طے ہوا کہ فلاں 2 دن کے بعد دوپہر کا کھانا طے ہوا۔ اس بندے خدا نے، زید مکی نے سرور کائنات کے اعزاز میں 70 اونٹ نہر کیے، 70 اونٹ، اس سے اندازہ لگائیں کتنی بڑی دعوت ہوگی۔ 70 اونٹ ذبح کیے، نہر کیے، اس کے لیے اس نے کھانے کا اہتمام کیا۔ جب دسترخوان لگ گئے، بہت بڑے بڑے دسترخوان، زید مکی بڑا خوش فخر کے ساتھ دسترخوان پہ دیکھ رہے مہمان بیٹھے ہوئے، گوشت بنایا گیا تھا شوربے کے ساتھ، جسے عربی میں سرید کہتے ہیں، عربوں کی پسندیدہ ڈش ہے، غذا ہے، وہ بنائی گئی۔ تو پہلے آیا، دیکھا سرور کائنات مرضی جگہ پہ بٹھایا، دیکھا حضرت بیٹھے ہیں دسترخوان پر، آگے چلا گیا لوگوں کو دیکھنے کے لیے، پھر آیا، دیکھا کھانا ویسے پڑا ہے، سرور کائنات بیٹھے ہیں، تھوڑا سا انتظار کیا، جب تیسری دفعہ دیکھا نا حضرت کو بالکل بھی نہیں کھا رہے،
تو وہ نزدیک آ کے بیٹھا، کہنے لگا اے محمد ابن عبداللہ، یہ تو سارا کھانا، اتنی بڑی دعوت میں نے آپ کے اعزاز میں بنائی تھی، منعقد کی تھی، اور آپ نے تو ایک لقمہ بھی نہیں کھایا، ایک لقمہ بھی تناول نہیں کیا۔ تو حضرت نے وہاں فرمایا مکی سے، زید مکی، یہ صحیح بخاری والا روایت لکھتا ہے، زید مکی میری مجبوری ہے، کھانا نہ کھانا میری مجبوری ہے، انی لا تاکلو ممن تذبح علی الاصنام، اے زید مکی میری مجبوری یہ ہے کہ میں کافر کے گھر ایک لقمہ بھی نہیں کھا سکتا، کافر کے گھر کا ایک لقمہ بھی نہیں کہہ سکتا۔ میں سارے مسلمانوں کو دعوت فکر دیتا ہوں، اے مسلمانوں، اگر ابو طالب صاحب ایمان نہیں تھے تو سرور کائنات 22 سال متواتر ایک پلیٹ میں بیٹھ کے کیسے کھاتے رہے؟ 22 سال متواتر ایک پلیٹ میں بیٹھ کے کھاتے رہے۔ علامہ یہ ایک ہمارے بہت بڑے عالم گزرے ہیں کچھ اہل سنت، ابن حدید شرح نہج البلاغہ انہوں نے لکھی ہے، ابن حدید نے بڑی خوبصورت وہ ایک جملہ لکھتے ہیں، لولا ابو طالب و ابنو لما وصل دینا کاملا و تاما، اگر ابو طالب اور اس کا بیٹا علی نہ ہوتا آج ہم میں کوئی دیندار نہ ہوتا۔ لولا ابو طالب و ابنو، اگر یہ دونوں باپ بیٹا نہ ہوتے تو کوئی بھی دیندار نہ ہوتا۔ یہ ان کا احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں دین سکھایا ہے۔ ایک دو مل کر بلند آواز سے محمد و آل محمد کی عظمت پہ درود بھیجیے گا۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 107 بڑی زبردست آیت ہے۔ والذی نتخذوا مسجدا ضرارا کفرا وتفریقا بین المؤمنین، یہ قرآن کی آیت ہے، بڑا حیران کن۔ والذین اتخذوا مسجدا وضرارا، وہ لوگ جنہوں نے ایک مسجد بنائی۔ کچھ منافقین نے مسجد قباء کے نزدیک، مسجد قباء سرور کائنات نے بنائی تھی، کچھ منافقین نے مسجد قباء کے نزدیک ایک مسجد بنائی۔ سورہ توبہ نے اس مسجد کا نقشہ پیش کیا کہ وہ مسجد کیسی تھی۔ اور آج بھی میں کہتا ہوں مسلمانوں، اگر یہ جو قرآن میں صفتیں بتائی ہیں نا مسجد کی، اگر وہ ایسی تھی تو وہ آج کی مسجدیں بھی مسجد ضرار ہیں، جو نقشہ قرآن نے کھینچا ہے۔ انہوں نے کہا مسجد بنائی مسجدا وضرارا۔ نمبر ایک، وہ ایسی مسجد تھی جو لوگوں کو تکلیف دیتی تھی، لوگوں کی نماز کے لیے آسانی کے لیے نہیں تھی، مسجد ضرار تھی، اذیت دیتی تھی، تکلیف دیتی تھی۔ وکفرن، اور وہ مسجد کفر کے نعرے لگاتی تھی، فلاں کافر فلاں کافر، فلاں اس طرح فلاں اس طرح، مسجد سے نعرے لگتے تھے۔ یہ بات ہو رہی ہے سرور کائنات کے زمانے کی، سورہ توبہ کی آیت نمبر 107۔ کفرن وتفریقا بین المؤمنین، وہ مومنین کو آپس میں لڑاتی تھی۔ مسجد کا خطیب ایسا تھا، وہ تقریریں کرتا، مومنین آپس میں لڑنا شروع ہو جاتے ہیں، ان میں جھگڑا ڈالتا۔ کفرن وتفریقا بین المؤمنین۔ اچھا، یہ جی اس آیت کے شان نزول میں نے یہ واحد آیت ہے، کم از کم 100 تفسیریں اہل سنت اور اہل تشریح کی اس کے ذہن میں دیکھیے۔ میں نے شاید کوئی بندہ دوسری کو بات کرے، کوئی تیسری، زیادہ سے زیادہ کسی نے نام لیا ہے، یہ عامر بندہ تھا جس نے یہ بنوائی تھی اور فلاں کیا فلاں، اس طرح کا چھوٹا سا اختلاف۔ لیکن ایک بات اپنی پوری سب نے دیکھی کہ یہ جب مسجد بنی نا، کچھ لوگ آگے سرور کائنات کی خدمت میں، یا رسول اللہ آپ نے مسجد بنوائی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ افتتاح آپ فرمائیں، اس مسجد میں آ کے نماز پڑھائیں، تو پھر ہم نماز پڑھنا شروع کر دیں گے۔ حضرت سفر پہ جا رہے تھے، جب سفر سے واپس آئے پھر یہ گروپ آ گئے، بھائی آئیں جی قبلہ افتتاح فرمائیں مسجد کا، ہم نے تو اتنے دنوں سے بنائی ہوئی تھی، آپ سفر پہ چلے گئے تھے، مسجد میں بڑے ہی نہیں ہیں، نماز ہی نہیں پڑھی،
کچھ بھی نہیں کیا. تو آپ آئے افتتاح کریں تاکہ کل سے ہم مسجد کا کام شروع کر دیں. تو حضرت جبرائیل کی آیت لے آئے والذی نتخذ مسجدا وزراعا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین. یا اللہ یہ تو ایسے بندے ہیں رسول اللہ، یہ لوگوں کو ضرر پہنچانے کے لیے آئے ہیں، یہ کفر بانٹنے کے لیے آئے ہیں، یہ مومنوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے آئے ہیں. تو لہذا آپ جہاں نماز نہ پڑھیں بلکہ اس مسجد کو گرائیں. تمام تفسیروں نے لکھا کہ سرور کائنات نے اصحاب کو لے گئے ڈھیر ساری تعداد کو، کہا اس مسجد کو گرا دو. پہلی مسجد جو سرور کائنات کی زندگی میں گرائی گئی، جو ضرر کفر اور تفریق کے لیے بنائی گئی تھی، وہ قرآن نے سورہ توبہ نے آیت نمبر 107 میں اس کو بیان کیا. حضرت نے اس کو گرا دیا. پھر اس کی جو چھت بنی ہوئی تھی کھجوروں کے پتوں کی، اس کو جلا دیا. کچھ بندے کو زیادہ نیک بننا شروع ہو جاتے ہیں. تو کسی نے کہا یا رسول اللہ یہ جو اینٹیں ہیں، یہ گارا جو ہے، یہ چیزیں جو ہیں دروازے یہ چلو یہاں سے لے جاتے ہیں کسی اور مسجد میں لگا لیں گے. تو حضرت نے کہا نہیں، ان کو بھی آگ لگا دو. اس کو آگ لگا دی، اس کو جلا دیا. اور پھر کچھ دیواروں کے حصے باقی رہ گئے. تو اس وقت لوگوں نے کہا کہ یہ نہیں گرتے، پتھروں کی دیوار بنائی ہوئی تھی. تو حضرت نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ مدینے کے رہنے والے لوگوں کے پاس کوڑا پھینکنے کی جگہ نہیں تھی. آج کے بعد گند کوڑا وغیرہ ادھر آ کے پھینکا کرے. تو کسی نے سوال کیا یا رسول اللہ نے کیوں منع کر دیا؟ تو اتنا بہترین گھر بنا ہوا تھا، اللہ کا گھر تھا، مسجد تھی، تو اللہ نے کیوں منع کر دیا کہ یہاں جو ہے نماز نہ پڑھے، اس کو گرا دیں، اس کو جلا دیں، اس کے چیزیں استعمال نہ کریں، دروازے استعمال نہ کریں، اس کے شتیر استعمال نہ کریں، سب ختم کر دیں؟ یہ کیوں منع کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اس لیے منع کیا ہے، غیرت الہیہ گوارا نہیں کرتی جہاں کافر اور منافق کا 1 روپیہ بھی خرچ ہو، میں محمد وہاں چند منٹ کے لیے نماز بھی پڑھا دوں. غیرت الہیہ گوارا نہیں کرتی جہاں منافق کا 1 روپیہ بھی خرچ ہو، وہاں میں چند منٹوں کے لیے چلا جاؤں، حتیٰ نماز پڑھا دوں. میں کہتا ہوں مسلمانوں غور کرو، اگر ابو طالب صاحب ایمان نہیں تھے تو غیرت الہیہ نے کیسے گوارا کیا کہ 22 سال متواتر سرور کائنات کی پرورش کرتے رہے؟ نہیں، ابو طالب یقیناً صاحب ایمان تھے، بڑی صاحب عظمت تھے. میرا دوست وقت بالکل کم ہو رہا ہے، میں نے صرف چند جملے آج میرا جی چاہتا ہے اس شہید کے عرض کروں. کربلا کی تاریخ میں جتنی منتیں شہید ہونے کے لیے اس جناب حسن مجتبیٰ کے بیٹے قاسم نے کی ہے، اتنی منتیں پوری تاریخ کربلا میں مجھے کسی اور کی نظر نہیں آئی. ایک غلام تھا حبشی جناب حبیب کا جون، وہ منتیں کرتا تھا، روتا تھا. ایک حسن مجتبیٰ کا یہ لال تھا، ہر تھوڑی دیر کے بعد آتا، کبھی چچا کے ہاتھ چومتا، کبھی پہنچ چومتا، رو رو کے کہتا چچا یہ تو سارے چلے گئے ہیں، مجھے بھی اجازت دے، میں بھی موت کے لیے چلا جاؤں. میں چاہتا ہوں آج مختصر ان کا تذکرہ کروں، لیکن بڑے تحمل کے ساتھ. شب عاشور جب ہوئی نا، جب آخری رات آئی کہ 9 محرم کی رات جب آئے گی نا، یہ شب عاشور کہلاتی ہے، آخری رات تھی. میرے مولا نے یہ رات مان کے لی تھی. جناب عباس کو بھیجا تھا کہ جاؤ عمر صاحب کے پاس اور جا کے کہو میرے آقا حسین کو قرآن سے اور نماز سے بڑی محبت ہے، وہ چاہتے ہیں کہ 1 رات ہمیں اجازت دے دیں تاکہ ہم 1 رات عبادت کر سکیں. تو میرا دوست تیرے آقا تیرے مولا مانگ کے لے رہے ہیں 1 رات، ورنہ نامی کو سارے لشکر آ گئے تھے، لڑائی جو ہونی تھی وہ ہو چکی ہونی تھی. پہلا تیر بھی انہوں نے چلایا تھا عمر صاحب نے، لیکن جب حسین نے کہا کہ عباس کو بھیجا نا، ارسطو سے کسی نے پوچھا تھا کہ ارسطو یہ بتا موت سے بھاگ کر بھی کوئی چیز ہے؟
کہ موت تو بہت سخت ہوتی ہے، موت سے بڑھ کر بھی کوئی چیز ہے؟ تو ارسطو نے کہا تھا ہاں ایک چیز ہے موت سے بڑھ کر، کسی شریف کا کمینے سے سوال کرنا۔ غازی عباس جیسا شریف عمر سعد جیسے کمینے کے پاس گیا ہے کہ میرے آقا حسین کہہ رہے مجھے ایک رات دے دے۔ اللہ تعالیٰ جب یہ رات مل گئی نا، میں نے شب عاشور کے مسائل نہیں پڑھنے، صرف ایک واقعہ، دونوں بہن بھائی زینب عالیہ اور میرے آقا حسین خیموں کے چکر لگا رہے تھے، سارے خیموں کے دیکھ رہے تھے کہ شہدائے کربلا کی مائیں کس طریقے سے بچوں کو تیار کر رہی ہیں۔ ایک خیمے کے باہر گئے، رک گئے، اندر 3 نوجوان تھے، خیمے کے اندر 3 نوجوان تھے، 3 آوازیں آ رہی تھی، دونوں بہن بھائی خیمے کے باہر۔ ذکر العباس والے نے، علامہ کراروی نے اس روایت کو لکھا ہے، دونوں بہن بھائی دروازے کے سامنے رک گئے، اندر سے پہلے ایک آواز آئی، کل سب سے پہلے میں قربانی دوں گا، صبح کا دن پر سب سے پہلے میں جا کے قربان ہو جاؤں گا۔ دوسری آواز آئی، علی اکبر تم سب سے پہلے نہ جانا، تم میرے آقا حسین کی آنکھوں کے نور ہو، تم اگر چلے گئے نا حسین کی آنکھوں کا نور ختم ہو جائے گا، نور ختم ہو جائے گا۔ پھر جناب علی اکبر کی آواز آئی، نہیں چچا عباس آپ بھی کل پہلے نہ جانا، آپ میرے بابا کی کمر کا زور ہے، اگر آپ چلے گئے نا تو میرے بابا کی کمر ٹوٹ جائے گی، اللہ تعالیٰ سن سکو گے۔ تیسری آواز تھی جناب قاسم کی، جب یہ سنی نا حسین نے اور زینب نے کھڑے تھے، زمین پر بیٹھ گئے تھے، جناب قاسم نے کیا کہا؟ قاسم نے کہا چچا عباس آپ بھی کل نہ جانا، چونکہ آپ کے جانے سے میرے چچا حسین کی آنکھوں کا نور ختم ہوتا ہے۔ بھائی علی اکبر آپ نہ جانا، آپ کے جانے سے میرے چچا کی آنکھوں کا نور ختم ہو جائے گا۔ چچا عباس کل آپ بھی نہ جانا، آپ کے جانے سے میرے چچا کی کمر ٹوٹ جائے گی، اور میں تو ہوں نہ یتیم، میری ماں ہے بیوہ اور میرا بابا ہے مدینہ، کل میں پہلے چلا جاؤں گا اور میرے جانے سے نہ کسی کی آنکھوں کا نور ختم ہوتا ہے اور نہ کسی کی کمر ٹوٹتی ہے، کل پہلے میں چلا جاؤں گا۔ فوراً اندر بھاگ کے گئے میرے آقا حسین، سینے سے لگایا، کہا قاسم بیٹا تو میری جان ہے، قاسم تیرے جانے سے میں خود ختم ہو جاؤں گا، تجھے کس نے کہا ہے ایسی باتیں کیوں کر رہا ہے؟ جناب قاسم یہی پھر تذکرہ ہوا کہ جناب قاسم دیکھ رہے تھے، لسٹ بن رہی تھی، علی اکبر کا نام شہداء میں، جناب عباس کا نام شہداء میں، جب لسٹ میں آخری نام پڑھا نا، آخری نام دیکھا کہ علی اصغر بھی شہید ہوگا، اتنا چھوٹے تھے قاسم، فوراً پوچھنے لگے چچا کیا یہ فوج ہمارے خیموں میں داخل ہو جائے گی؟ وہ کیا فوج کیا خیموں میں داخل ہو جائے گی؟ وہ اصغر تو چل نہیں سکتا، اصغر تو پھر نہیں سکتا، تو کیا یہ خیموں میں جا کے قتل کریں گے؟ میرے مولا رو کے کہتے ہیں نہیں قاسم، میں علی اصغر کو پانی پلانے جاؤں گا، پانی پلانے جاؤں گا، اس وقت علی اصغر شہید ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس وقت میرے مولا نے سوال کیا، تاریخ انسانیت میں آج تک کسی نے موت کا یہ معنی نہیں کیا۔ میرے آقا نے پوچھا قاسم بیٹا تیرے نزدیک موت کیا ہے، تو موت کو کیا سمجھتا ہے؟ قاسم رو کے کہتے ہیں چچا جان احلا من العسل، یہ شہد سے بھی میٹھی ہے میرے نزدیک موت، شہد سے بھی میٹھی ہے۔ اللہ تعالیٰ 10ویں کا دن آ گیا، کاش نہ آیا ہوتا 10ویں کا دن، کاش نہ آیا ہوتا۔ ہمارے ایک بہت بڑے عالم دین گزرے قبلہ علامہ علی نکن صاحب، علی نکی نکن صاحب بڑی مشہور شخصیت ہے، بڑی عظیم شخصیت ہے۔ ان سے کسی نے پوچھا آقا یہ بتائیں کربلا میں پہلے اصحاب کیوں شہید ہوئے ہیں، پہلے اہل بیت شہید کیوں نہیں ہوئی؟ اصحاب پہلے کیوں شہید ہوئے اور اہل بیت بعد میں کیوں شہید ہوئی ہے؟ حالانکہ پہلے تو رشتہ دار جانے چاہیے، لیکن پہلے جو ہے اصحاب گئے ہیں۔ تو اس وقت علامہ علی نکن صاحب نے کہا کربلا میں 3 دن کی پیاس کے بعد
جینا مشکل تھا مرنا آسان تھا۔ اور حسین نے مشکل کام اپنے بچوں کے لیے رکھا، آسان کام اپنے اصحاب کے لیے رکھا۔ کہا حبیب تو پہلے چلا جا، اور مسلم تو پہلے چلا جا، جو مشکل کام ہے وہ میری اولاد کرے گی، میری اولاد کرے گی۔ اب کربلا میں آ گئے جناب قاسم آ گئے، گریہ کر رہے ہیں، چچا مجھے موت کی اجازت دے دے، چچا مجھے موت کی اجازت دے دے۔ اجازت جب نہیں مل رہی تھی نا، جب جاتے خیمے کے اندر فروا کہتی میرا بیٹا میں تجھے کبھی معاف نہیں کروں گی، میں معاف نہیں کروں گی، تم ضرور چلے جاؤ، جا کے اجازت لے کے آؤ۔ آخر قاسم کو یاد آیا کہ بابا نے، ماں نے بتایا تیرے بابا نے ایک تعویذ باندھا تھا اور کہا تھا حسن نے اس تعویذ کو پہلے کبھی نہ کھولنا، جس دن بہت زیادہ کوئی مشکل دن ہونا اس دن تعویذ کو کھولنا، آج سے زیادہ مشکل دن تو کوئی نہیں ہے، تو چلا جا، جا کے حسین سے کہے میرے بابا نے جو تعویذ باندھا تھا اس کو کھول دے۔ جب تعویذ کھولا نا، پہلی سطر لکھی ہوئی تھی حسین، حسین میرا بیٹا قاسم اجازت لینے آئے گا، حسین تیری نصرت کرے گا، حسین یہ میرا نائب بن کے لڑے گا، حسین اسے ضرور اجازت دے دینا، حسین یہ میری طرف سے جنگ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ جنگ کے لیے تیار ہو گئے، جناب قاسم تیار کیا گیا۔ روایات کہتی ہے، حبیب بن مسلم کہتا ہے کہ جب ایک چاند سا چہرہ 13 سالہ خوبصورت نوجوان جو ہے وہ آئے اور میدان جنگ میں بڑا خوبصورت خود پہنا ہوا تھا، چھوٹی سی درع پہنی ہوئی تھی، اتنے چھوٹے تھے قاسم گھوڑے پہ خود نہیں بیٹھ سکتے تھے، گھوڑے پہ خود نہیں بیٹھ سکتے تھے۔ علامہ علی تقی نکن صاحب قبلہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ مدینے سے جو قافلہ چلا تھا نا، اس میں یہ طے کیا گیا تھا الگ سواری پہ کون بیٹھے گا، اپنی ماں کے ساتھ کون بیٹھے گا۔ تو علامہ علی نقی صاحب لکھتے ہیں کہ حسن کا یہ لال قاسم اتنا چھوٹا تھا کہ اسے الگ سواری پہ نہیں بٹھایا گیا، اور یہ اس محمل میں تھا جس میں اس کی ماں موجود تھی، اتنا چھوٹا۔ یہ جب یہ چھوٹا لال آیا نا، زرہ پہن چکا، اس وقت میرے مولا نے کہا عباس قاسم کو گھوڑے میں سوار کرو۔ پورے مقتل نے جب دیکھا نا ایک بچہ ہے، میرے مولا نے غازی نے بچے کو اٹھایا، اٹھا کے گھوڑے کی زین پہ بٹھایا، اور جب گھوڑے کی زین پہ بٹھایا رکابوں تک پاؤں نہیں پہنچتے تھے، رکابوں تک پاؤں نہیں پہنچتے تھے۔ غازی عباس نے تیار کر کے بھیجا جناب قاسم کو۔ جب قاسم چلے گئے نا، اللہ تعالیٰ اس وقت قاسم نے آواز دی، اور فوج اشکیا بتاؤ تم میں وہ کون ہے جو میرے حسین سے بیعت مانگ رہا تھا، اور میں حسن کا لال آ گیا ہوں، میں زہرا کا بیٹا آ گیا ہوں، آؤ میرا مقابلہ کرو، آؤ میرے لیے میدان سے نکلو۔ اللہ تعالیٰ 12 نوجوانوں کو، باپ بیٹا کو جب قتل کر چکا، اس وقت عمر سعد نے کہا یہ علی کا لال ہے، یہ حسن کا لال ہے، یہ ایسے قابو میں نہیں آئے گا، اس کو دھوکہ دو۔ اللہ تعالیٰ دھوکہ کیا دیا گیا؟ دھوکہ یہ دیا حسن کو یہاں جنگ کر رہا ہے، خیموں میں فوج اشکیا داخل ہو گئی، فوج اشکیا، اور جب حسن کے لال قاسم نے منہ موڑا، ایک ظالم نے گرد مارا، اور گرد کا لگنا تھا، قاسم زین سے زمین پہ آئے، ایسے زمین پہ آئے، ایک پاؤں رکابوں میں پھنس گیا، جب رکاب میں پھنسا وہ گھوڑا فوج اشکیا میں چلا گیا، قاسم منہ کے بل کربلا کی زمین پہ، وہ کوئی نیزہ مارتا ہے، کوئی تیر مارتا ہے، کوئی تلوار مارتا ہے، اور اس وقت حسن کے لال، زندہ حسن کا لال گھوڑوں کے قدموں تلے شہید ہو گیا۔ اس وقت آواز آئی یا چچا اور میری مدد کو آؤ۔ جب میرے آقا حسین پہنچے نا
بہت گریا کرتے تھے. کہا قاسم بیٹا تیرے چچا کے لیے بہت سخت ہے کہ تو انہیں مدد کے لیے بلائے اور تیرا چچا نہ پہنچ سکے. اداکار لاش اٹھائی نا. ابھی آپ نے سنا قاسم کی لاش اتنی چھوٹی تھی, زندہ جب تھے عباس نے گھوڑے پہ بٹھایا تھا. اب راوی کہتا ہے حسین نے عباس سے کہا قاسم کی لاش اٹھا لو. عباس نے جب اپنی کمر پر لاش اٹھائی نا, جناب قاسم کے دونوں پاؤں زمین پہ خط دے رہے تھے. کسی نے پوچھا, کسی نے عالم سے پوچھا کہ اب قاسم کا تو قد چھوٹا تھا, اتنا بڑا قد کیسے ہو گیا؟ وہ کہا قاسم کا لاشا گھوڑوں میں پامال ہو گیا. وہ قاسم کی لاشے پر گھوڑے چلے, وہ اتنے گھوڑے چلے ہڈیاں جدا ہو گئی, گوشت جدا ہو گیا, وہ قاسم کا قد بڑا ہو گیا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين غلبوا أي منقلب ينقلبون.